رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سید الشہداء الامام الحسین علیہ السلام بالدعاء یوم عرفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، صلوات بھیجیں محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ حضرات کی خدمت میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک مشہور ترین دعا ہے، دعائے روز عرفہ۔ ہمارا معاشرہ اصلی مذہب سے کم واقف ہے، نسلی مذہب سے زیادہ واقف ہے۔ میں نے جب عرفہ کہا ہے تو زیادہ تر دماغوں میں وہ دن آیا ہوگا جس دن ہماری خواتین 13 یا 14 شعبان کو بزرگوں کا فاتحہ دلاتی ہیں اور اسے عرفہ کہتی ہیں، جبکہ شریعت میں جو بھی یہ عرفہ خواتین کرتی ہیں وہ شاید ہر موت کے بعد پہلے سال ہوتا ہے، اور یہ والی شریعت ہم نے پڑھی بھی نہیں ہے، لہذا اس کے مسئلے کے بیان کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت جو خواتین کی شریعت ہے اور جس میں تقلید سارے مرد کرتے ہیں، ساری خواتین مجتہدہ ہیں اور سارے مرد مقلدین ہیں، اسی میں ایک چیز عرفہ ہے۔ 14 شعبان کو ہوتا ہے کہ 13 کو؟ ذرا اتنا تو آپ لوگ بھی بتا ہی دیں گے۔ 13 کو؟ اچھا، میں یہ بات منبر پر پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ بچپن سے آج تک جتنا اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے اور پڑھا ہے، اور جتنا مطالعہ کیا ہے فقہ کی کتابوں کا، حدیث کی کتابوں کا، انہی 2 جگہوں پہ یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ براہ راست روایات اور احادیث میں تذکرے ہوتے ہیں اور اس سے نتیجہ نکال کے فقہا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ مجھے کہیں بھی میت کے
احکام سے جڑا ہوا ایسا کوئی دن نہیں دیکھنے کو ملا جو 13 یا 14 شعبان کو عرفہ کے نام سے جو کچھ بھی کیا جاتا ہو وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ شریعت میں یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ جب انسان حج کرنے جاتا ہے تو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں اسے قیام کرنا ہوتا ہے، اور وہ دن توبہ اور استغفار کا دن ہے، اور اتنا اہم دن ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا بد نصیب ہو کہ شب قدر میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، ایک تو اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ پورے سال میں ہمیں جو اللہ کی طرف سے ہر وقت بہانے ملتے ہیں رحمت تک پہنچنے کے، بارش ہونے لگی تو رحمت تک پہنچنے کا بہانہ، دل نرم ہوا تو رحمت تک پہنچنے کا وقت، دسترخوان پہ بیٹھے تو رحمت تک پہنچنے کا وقت، اس نے بے شمار گنجائشیں رکھی ہیں رحمت تک پہنچنے کی۔ ہر شب جمعہ رحمت کا اسپیشل کوٹا گنہگاروں کے لیے، انہی میں سے جو گنجائشیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی گنجائش کا نام ہے شب قدر۔ امام نے فرمایا کہ اگر شب قدر بھی کوئی اپنے آپ کو مغفرت تک نہ پہنچا سکے تب اس کے پاس ایک ہی جگہ بچتی ہے کہ وہ سفر کرے، حج کرے اور میدان عرفات میں جا کے روز عرفہ توبہ کرے۔ تو جو اہمیت ہے جس دن کی ہے وہ 9 ذی الحجہ، اگر حج کے لیے انسان نہیں بھی جا سکتا ہے تو اپنے گھر پر بھی وہ اعمال ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، اور ہماری قوم میں دھیرے دھیرے اب ان تک پہنچنا بھی شروع کر دیا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو ہماری مجلسوں مسجدوں میں باقاعدہ اجتماعی شکل میں دعا ہونا چاہیے، جو مسلم ممالک میں ایران و عراق میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ چونکہ دوسرے مذاہب سے بہت متاثر ہوا ہے، لیکن لہٰذا ہماری بہت سی عادتیں اور رسمیں بدل گئی ہیں۔ انہی میں یہ پورے ایصال ثواب کا جو سلسلہ ہے، میں نے جو ارشاد امام کا پڑھا ہے میں اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن بات آ گئی ہے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے یہاں فاتحہ کے نام سے، مجلس چہلم یا مجلس اربعین کہتے ہیں اسے ہم، اور فاتحہ ہوتا ہے، مجلس ہوگی، پھر کھانا رکھا جائے گا، پھر لوگ اس پر تلاوت کریں گے سوروں کی، پھر وہ بخشا جائے گا، معصومین کی نظر کی جائے گی، کھانا رکھا جائے گا، تلاوت کی جائے گی، معصومین کو ہدیہ دیا جائے گا، مختلف کار خیر ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے اچھے کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ کام ہیں جن کے کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا طریقہ بھی معین کر دیا ہے۔ مثلا ہم سے کہا ہے نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ایجاد کرنے کا ہمیں اختیار نہیں دیا ہے، جیسے بتائی گئی ہے ویسے پڑھنا ہے، اس میں تبدیلی کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ صبح کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک جتنی نمازیں ہیں جیسے پڑھنے کو حکم دیا گیا ویسے پڑھنا ہے۔ ہم سے کہا گیا حج کرو، تو حج میں جیسے ہم سے بتایا گیا ہے ویسے کرنا ہے، ہمیں اس میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی تبدیلی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو کچھ وہ نیکیاں ہیں، کچھ وہ واجبات ہیں، کچھ وہ مستحبات ہیں جن میں پروردگار عالم نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے۔ اذان کا ایک طریقہ بتا دیا گیا، اب اذان ہمیں ایسے ہی دینا، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اقامت کا طریقہ بتا دیا گیا، اب ہمیں اقامت اسی طرح کہنا ہے، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ نماز پوری بتا دی گئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ میں جملہ ذرا تشریح سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے درمیان جو آفتیں آئی ہیں تشیع کو اندر سے بگاڑنے کی، ان میں ایک آفت یہ بھی آئی ہے کہ ہمارے اعمال میں بھی تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی میں ایک بحث کھڑی ہو گئی ہے نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ کی۔
تشہد کی جو شکل ہے، ہماری نماز اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے لی ہوئی نماز ہے، ہمارے باپ دادا نے ان کے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ ہمیں واقعاً یہ خوشی کی جگہ ہے اور فخر کا مقام ہے کہ ہم نے ان سے نماز نہیں سیکھی ہے جو پیغمبر کے ارد گرد کبھی ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے ان سے نماز سیکھی ہے جنہوں نے پیغمبر کی گود میں آنکھیں کھولیں اور جن کی آغوش میں پیغمبر نے آنکھیں بند کی۔ تو ہماری نماز ان سے لی ہوئی ہے۔ ہم جو آج یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہی نماز ہے جو امام حسن عسکری نے پڑھ کے دکھائی تھی، یہ وہی نماز ہے جو امام علی نقی نے پڑھی تھی، اور اسی تسلسل سے نماز رسول اللہ تک جا رہی ہے میرے عزیزو۔ تو اب اس میں نہ کسی گنجائش کسی چیز کی بڑھانے کی ہے اور نہ گنجائش کسی چیز کے گھٹانے کی ہے۔ صدیوں کے بعد ہمارے درمیان ایک بحث کھڑی ہوئی ہے کہ تشہد کی کیا شکل ہونا چاہیے، اور اس میں پھر ایک بحث کھڑی ہو گئی کہ ولایت کا اعلان بھی اس میں شامل کیا جائے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب نے ہمیں جو احکام دیے ہیں اگر ان کا طریقہ معین کر دیا ہے تو یہ احکام کہلاتے ہیں توقیفی۔ دو طرح کے اعمال ہیں، ایک ہے توفیقی جہاں اللہ کی توفیق سے آدمی کرتا ہے، جو نیکی آپ کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں، اور ایک اعمال کی قسم انہی توفیقی اعمال میں یہ توقیفی، وقف سے لفظ نکلا، وقف یہ والا نہیں جو شاہ نجف پہ کیا گیا، وقف کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، توقیفی یعنی یہاں پر روک دیا، جو قرآن مجید کی آیات میں وقف ہوتا ہے وہ والا وقف، رک جاؤ۔ توقیفی کا مطلب بس رک جاؤ، نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ۔ فقہا کی زبان میں ان کی فہرست ہے، اذان توقیفی ہے، یعنی اس میں ہمیں چھونے کا حق نہیں ہے، اقامت توقیفی ہے، نماز توقیفی ہے، حج توقیفی ہے۔ میں آپ کا اتنا وقت اس موضوع پہ اس لیے لے رہا ہوں کہ میں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں جس کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں آپ۔ تو جو احکام اور اچھے کام اللہ نے ہم سے انجام دینے کے لیے کہے ہیں ان کی ایک قسم ہے وہ کام جن کا طریقہ اللہ نے معین کر دیا ہے، اور یہ یقین رکھیے کہ جو طریقہ اللہ نے جس کام کا معین کیا ہے وہ 14 صدیوں پہلے بھی قابل عمل تھا، آج بھی قابل عمل ہے اور قیامت تک قابل عمل رہے گا۔ حالات بدلیں، زمانہ بدلے، مصلحتیں بدلیں، چاہے جو کچھ بدلے، مگر اللہ کا یہ بنایا ہوا طریقہ انسان کے لیے ہمیشہ قابل عمل رہے گا۔ اور وہ مذہب تو اتنا لچکدار ہے کہ اگر حالات بدلتے ہیں تب بھی وہ ہمارے اوپر نہیں چھوڑتا، بدلے حالات میں کیا کرنا ہے اس کی ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن روزہ رکھ کے اگر بیمار ہوتے ہو تو اب روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ توڑنا واجب ہے۔ تو جو مذہب اتنا لچکدار ہے اس پہ عمل کرنا کیسے ممکن نہ ہوگا؟ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ کا، ایک جملے میں پورا مفہوم اسلام پہنچاتے تھے۔ انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں دین پہ عمل بڑا مشکل ہے، دین پہ عمل بڑا مشکل ہے، دین پہ عمل بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے فرمایا کیسے کہتے ہو کہ دین پہ عمل بڑا مشکل ہے؟ اور اس کے بعد ان کی دلیل سنیے۔ انہوں نے دیکھیے ہمارے مذہب میں جو مذہب اہل بیت ہے اس میں دین پہ عمل مشکل نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کے بنیادی اصولوں میں ایک اصول کا نام ہے تقیہ۔ تقیہ کیا ہے ہم آپ سب جانتے ہیں۔ تقیہ جب ہماری جان کو خطرہ پیدا ہو، جب ہمارے مال کے اتنے بڑے حصے کا خطرہ پیدا ہو کہ جو ہمیں ڈیمیج کرے، یہ نہیں کہ 10-20 روپے کا خطرہ ہے تو بھی تقیہ کر رہے ہیں، اپنی کسی کے لیے 10 روپے بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ نہیں۔ جب اتنے بڑے مال کا خطرہ ہو جو ہماری زندگی کو ڈیمیج کر دے، ہمارے دین کو خطرہ ہو، ہماری عزت اور آبرو کو خطرہ ہو، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے جن کی حفاظت ہماری ذمہ داری قرار دی ہے اور جن کو اتنی اہمیت دی ہے کہ جب مال کو خطرہ ہو، جب جان کو خطرہ ہو، جب عزت اور آبرو کو خطرہ ہو، جب دین کو خطرہ ہو تو حکم تقیہ دیا ہے۔ تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ظاہری طور پر آپ کی ذمہ داری ہے اس سے آپ ہٹ جائیں۔
آپ کو توحید کا اقرار کرنا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے توحید کا انکار کر دیں۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے لیکن آپ کسی ایسے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں آپ نماز پڑھیں تو کوئی گمان انسان، کوئی بدنصیب انسان، کوئی متعصب انسان آپ کو مار سکتا ہے، توہین کر سکتا ہے، تو مذہب کہتا ہے اتنی دیر کے لیے نماز واجب نہیں رہی، حرام ہو گئی۔ جان بچانا واجب ہے، اب کوئی کھڑا ہو جائے گا نہیں ہم تو پڑھیں گے، تو یہ حرام ہے، پڑھنا واجب نہیں ہے، حرام ہے۔ میرے عزیزو، جملہ جو خطیب اعظم کہتے تھے کہ جو مذہب ضرورت پڑنے پر خود اپنے آپ کو چھوڑنے کو بھی مذہب بنا دے، اس مذہب نے نماز چھوڑنے ہی کو مذہب بنا دیا، اس مذہب نے بیماری میں روزہ چھوڑنے ہی کو مذہب بنا دیا، تو جو مذہب انسانی ضرورت پر مذہب کو چھوڑنے ہی کو مذہب بنا دے، وہ مذہب کیسے مشکل العمل کہا جا سکتا ہے؟ اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام پہ عمل بڑا مشکل کام ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں آپ سے بتاؤں مذہب نے مشکل کس چیز کو بنایا ہے؟ مذہب کو مشکل کس چیز نے بنایا ہے؟ مذہب کو مشکل دو چیزوں نے بنایا ہے۔ ایک مذہب سے ہماری ناواقفیت نے، اور دوسرے مذہب کے ساتھ بے حساب جو بنام مذہب رسم و رواج کا اضافہ ہو گیا ہے اس میں۔ یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے لیے مذہب کو دشوار بنایا، ایک ہماری بے خبری اور ایک مذہب کے نام پر رسم و رواج کی ایجاد۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ میں دونوں پہلوؤں پہ بات کروں گا آپ کی خدمت میں۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جو ہمیں نیکی کے احکام دیے ہیں ان میں سے کچھ وہ جن کا طریقہ معین کر دیا، کم ہیں ایسے اعمال جن کا طریقہ اللہ کی طرف سے معین ہوا ہے، زیادہ تر اس نے کام کرنے کے لیے کہا ہے مگر کوئی طریقہ اس نے معین اپنی طرف سے نہیں کیا، ہمارے حوالے کیا ہے۔ جتنی جی چاہے آپ مذہب کی باتوں پہ غور کریں، زیادہ تر جگہوں پر طریقہ معین نہیں ہے، آپ کے حوالے کیا گیا۔ میں آپ سے کچھ نہیں، ہم نے صدقہ نکالا اور 7 چکر مارے جا رہے ہیں، اور ہر بیمار کا صدقہ اس کے تکیے کے نیچے گھسیڑا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میں چلیے بات میں بات نکلتی جا رہی، میں وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے مذہب کو کھا گئی ہیں میں بتانا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل۔ صدقہ نکال کے بیمار کے تکیے کے نیچے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ان سے بتائیے، اور پھر وہ گنا جاتا کون کتنا رکھ۔ اچھا ایک چیز یہیں پہ اور آپ سے کہہ دیں، ایک چیز ہمارے معاشرے میں عرض کر رہا ہوں کہ شریعت نے کم ہمارے لیے مشکل جو دین کو بنایا ہے، دین کو دین نے مشکل نہیں بنایا، دین کو ہماری رسموں نے مشکل بنایا۔ سفر کے لیے نکل رہے، بازو پہ امام ضامن باندھ دیا گیا، 10 روپے 20 روپے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ امام ضامن کیا ہے؟ کم حفاظت کے لیے، اس کا نام امام ضامن کیوں ہے؟ کہ 8ویں امام سے منسوب ہے۔ 8ویں امام اکثر لوگ جانتے ہوں گے، میں پھر ذرا یاد دلا دوں۔ میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو پڑھوں گا جو آپ کے کام آئیں، چاہے آپ کو اچھی لگے چاہے اچھی نہیں لگے۔ ہم صلوات آپ چاہے جیسی بھیجیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ممبروں سے وہ تذکرے کریں کہ جو ہماری انرجی دین کے نام پہ لگ رہی ہے وہ صحیح جگہ پہ لگے، وہ صحیح جگہ پہ لگے۔ اس سے کہ قرآن مجید نے بتایا ہے، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر آپ کہیں تو ہم آپ سے بتائیں، آپ ان لوگوں سے کہیں مسلمانوں سے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ اپنے اعمال کی دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں؟ بے عملوں کی بات نہیں ہے، باعمل کی بات۔ کون لوگ اپنے اعمال کے بارے میں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی کوششیں کی تو خوب مگر اس راستے پہ نہیں گئی جو خدا تک لے جاتا۔
ساری زندگی وہ اچھے کام کرتے رہے مگر وہ ادھر نہیں گئے جدھر خدا کی طرف لے جاتا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ناکام ہو گئیں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے رہے امام ضامن باندھ کے، صدقہ نکال کے اور تکیے کے نیچے رکھ کے اور ایصال ثواب کے نام پر سینکڑوں رسوم کو ایجاد کر کے ان پہ عمل کر کے وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، اور ہار اور پھول چڑھا کے اور دھاگے اور کنگن باندھ کے وہ سمجھتے رہے ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، مگر ان کی سب کوششیں بے راہ تھیں، اس راہ پہ نہیں تھی جو اللہ کی طرف لے کے جائے، وہ رسم و رواج کی راہ پہ چل پڑے تھے۔ سنیے امام ضامن ہم نے باندھا کیوں کہا امام رضا سے منسوب، امام رضا علیہ السلام سے منسوب کیا مطلب؟ واقعہ مشہور ہے کہ شکاری ایک ہرنی کو پکڑ کے لے جا رہا تھا، امام کے پاس سے گزرا، ہرنی امام سے گفتگو کی کہ مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس سے کہیے مجھے چھوڑ دے، میں اس کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں اور اس کے بعد میں اس کے ہاتھ میں آ جاؤں گی، مجھے کاٹ ڈالے مگر ایک بار بچوں کو دودھ پلا لوں۔ امام نے ضمانت لے لی، اسے چھوڑ دیا، وہ گئی دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ جب واپس آئی تو پھر اس نے شکاری نے کہا کہ آپ نے اس کی ضمانت لی اور اس نے وعدہ پورا کیا، میں اسے ذبح نہیں کروں، میں اسے چھوڑے دیتا ہوں۔ تو چونکہ امام نے ضمانت لی تھی ایک جانور کی کہ واپس آئے گا اور واپس آ گیا، اس لیے آپ کا لقب پڑا امام ضامن۔ اور اب ہمارے بزرگوں نے امام ضامن باندھنا شروع کر دیا کہ امام کے حوالے کیا، واپس لے کے آئے، 2 روپے 5 روپے باندھے ہیں کہ واپس لے کے آؤ۔ میرے عزیزوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی شریعت تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جتنے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں اچھے کاموں میں ان کے کچھ نہ کچھ نام ہیں۔ ہم نے سال بھر کمایا، جو بچہ اس سے نکالا اس کا نام ہے خمس، ہم نے جو پیداوار ہوئی اس پہ نکالا اس کا نام ہے زکوٰۃ، ہم نے رمضان ختم ہوا عید کا دن آیا ہم نے پھر زکوٰۃ بدن نکالی اس کا نام ہے فطرہ، ہم نے کوئی اچھا کام، ہم نے کوئی نیت کی کہ پروردگار ہمارا بچہ پاس ہو جائے، ہم 1000 روپے مسجد میں دیں گے، یہ ہو گئی نذر، ہم نے دے دی نذر میں پیسے۔ ہم گئے کسی مومن کے شادی میں، اس کے یہاں 500 روپے اس کی جیب میں ڈالا ہے، یہ ہو گیا ہدیہ۔ تو جتنے پیسے ہم اچھے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی نام ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، ہدیہ ہے، انہی میں ایک ہے صدقہ۔ صدقہ ہر اس خرچ کو کہتے ہیں جو آدمی پہ واجب نہ ہو اور وہ اس کو انجام دے، اچھے کام میں لگائے، وہ ہے صدقہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ امام ضامن یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے ان میں سے کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ خمس ہے یہ؟ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے؟ بولیے، اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں، نہیں ہے۔ فطرہ ہے؟ نہیں ہے۔ ہدیہ ہے؟ کس کا ہدیہ ہے بتائیے، کس کو باندھا آپ نے، کس کو دیا؟ ہدیہ ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ہے یہ آخر؟ نہ خمس ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ فطرہ ہے، نہ ہدیہ ہے، نہ کفارہ ہے کیا یہ پھر؟ تو لے دے کے بچتا ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کیٹیگری نہیں بچتی، اس لیے کہ مضامین کھول کے ہم کہاں لگاتے ہیں؟ مضامین کھول کے ہم کسی حقدار تک ہی پہنچاتے ہیں نا، یا چٹپٹ بی بی کی کہانی سن کے کھا جاتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں تو مدرسوں میں یہی شریعت نافذ تھی کہ جتنے مضامین بند کے آئے سب کھولے جائیں، مٹھائی منگا کے نظر کر کے کھا لیا جائے۔ لیکن امام ضامن کا مصرف ہمارے معاشرے میں اس وقت کیا ہے؟ امام ضامن رقم آپ کہاں خرچ کرتے ہیں بتائیے؟ کسی غریب کے حوالے کرتے ہیں نا، یہی کرتے ہیں نا۔ تو جب آپ نے رقم کسی غریب کو دی، آپ پہ واجب نہیں تھی، تو اس کا کیا نام ہے؟ صدقہ نام ہے نا۔ ہم رسم و رواج سے کتنا متاثر ہو گئے ہیں۔ صدقے کی صفت یہ ہے کہ صدقہ جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچے تب اپنا کام کرتا ہے۔ اگر اس مسافر کی حفاظت مقصود ہے تو اس مسافر کے بازو پہ نہ باندھو، مسافر کی حفاظت کے لیے صدقہ فقیر تک پہنچا دو تاکہ وہ اپنا کام کرے۔ مگر ہمارے درمیان نہ جانے کیسی کیسی کتنی رسمیں کہاں سے ایجاد ہو گئی ہیں۔ یہ باندھ کے ٹہلنے سے حفاظت کرنے والا نہیں ہے، یہ جہاں پہنچے گا وہاں پہنچ کے اپنا کام کرنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
میں آپ کی خدمت میں اتنی دیر سے جس بات کو دھیرے دھیرے پہنچا رہا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کو مشکل بنایا ہے یا رسم و رواج نے یا ہماری دین سے بے خبری نے۔ دین مشکل نہیں ہے، اللہ تک پہنچنا مشکل نہیں ہے۔ میں نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو ارشاد یوم عرفہ کا پڑھا، اس میں امام نے فرمایا ہے کہ ماذا وجدہ من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ تو ہماری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ مل جائے، مگر ہم جس راہ پہ چلتے ہیں اللہ کو پانے ہی کے لیے چل رہے ہیں۔ قربتاً اللہ کی ہماری نیت ہے، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، مگر اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہوگی کہ ہم ساری زندگی کوشش کریں اور اس جگہ کوشش کریں جو اللہ تک نہ پہنچائے۔ وہ رسم و رواج کی دنیا ہے جو ہمارے دین اور مذہب کو کھائے چلی جا رہی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اور خاص کر کے خواتین کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے درمیان ایصال ثواب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، فاتحہ، عرفہ اور نہ جانے کیا کیا، اور اس کے اندر کی رسمیں، ان میں سے کوئی چیز شریعت کی معین کی ہوئی نہیں ہے۔ یہ سب ہماری اپنی ایجادیں ہیں، ہمارے اپنے رسم و رواج ہیں۔ دماغوں میں ایک بات آتی ہے کہ اچھا رسم و رواج ہے تو کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں نا، سورے پڑھ رہے ہیں ثواب پہنچا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں غریبوں کو ثواب پہنچا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اچھے ہی کام تو کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو سنیے کیوں پڑھ رہے ہیں، اور اگر توجہ سے سننا ہے تو ایک صلوات بھیج دیجیے ہماری زندگیوں میں مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ موت کے آتے ہی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جس گھر میں موت ہو وہاں کھانا مکروہ ہے، اور ہمارے حالات اب یہ ہو گئے ہیں کہ سب سے پہلی فکر ہوتی ہے کہ آنے والوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے، دیگیں چڑھتی، اور ہمارے سیوم اور ولی 40ویں، اب سیوم اور 40ویں نہیں رہے، ولیمے ہو گئے۔ ہم کھانا کھا کے نکلتے، تعریفیں کرتے ہوئے نکلتے ہیں، موت ہوتی ہے کینسر میں، گھر پہلے ہی لٹ چکا ہے۔ اب وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ کھیت تو ہم کینسر کے علاج میں بیچ چکے، اب یہ 40ویں میں جو ہمیں بریانی اور پلاؤ اور یہ وہ سب پکانا، اس کا انتظام کہاں سے کرے؟ یہ سب مصیبتیں ہمارے پاس رسم و رواج سے آئی ہیں۔ ہمیں رسم و رواج نے پوری طرح باندھ کے جگہ ڈالا ہے، اور بنانے دین یہ کام ہو رہا ہے، جبکہ دین یہ کچھ نہیں کہہ رہا، دین ان میں سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ دین نے یہ قوانین بالکل طے نہیں کیے ہیں۔ دین نے ہرگز نہیں کہا ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ مرنے کے بعد آپ ضرور غریبوں کو کھلائیں، کھلا سکتے ہیں کھلائیں، ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے۔ دین نے ایصال ثواب کی دنیا آپ کے ہاتھوں میں دے دی۔ آپ اپنی طاقت، اپنی صلاحیت اور اپنی گنجائش کے حساب سے کوئی بھی کار خیر کر کے کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ہم نے پابندیاں لگا کے انہیں محدود کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ رسم و رواج کے خلاف گفتگو کا مطلب بھی سن لیں کیا ہدف ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو گنجائش دی ہے، کیپیسٹی دی ہے اچھے کام کرنے کی، اور برائیوں سے بچنے کی طاقت بھی دی ہے۔ یہ جو اچھے کام کرنے کی ہمیں صلاحیت دی ہے، یہ اچھے کاموں کی دو قسمیں کی ہیں۔ بہت توجہ سے سماعت فرمائیں گے، میں آپ کے ذہنوں کو بوجھل کرنے والی باتیں ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن نہ پڑھی جائے اس ممبر سے تو کہاں سے بیان کیا جائے سب۔ اور یہ ممبر اسی وقت تک ممبر ہے جب تک اس سے دین کی بات ہو۔ اگر اس سے دین کی بات نہ ہو تو یہ ممبر نہیں رہ جاتا۔ کیا سید سجاد جن کی ولادت تاریخ ابھی گزری، ان کا جملہ آپ کو یاد ہے؟ شام کے دربار میں جب یزید کی طرف سے خطیب آیا اور ممبر پہ بیٹھی تو امام نے یزید سے اجازت چاہی تھی کہ مجھے بھی بولنے کی اجازت دے اس ممبر پہ جا کے، لیکن آپ تاریخ کے الفاظ پہ غور کریں، امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس ممبر پر جا کے اپنی بات کہوں۔ امام نے فرمایا کیا مجھے بھی اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جا کے اپنی بات کہوں؟ بنا ہوا ممبر کا شیپ تھا، لیکن اس پر امام جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں لکڑیوں پہ جا کے اپنی بات کہوں۔ امام یہ پیسے دے رہے ہیں کہ ظاہری شکل چاہے ممبر کی ہو، پیغام ہمارا نہیں ہے تو وہ ممبر نہیں ہے۔
اور بات ہماری کہی جا رہی ہو تو چاہے وہ پالان شتر کا ڈھیر ہی کیوں نہ ہو وہ بھی ممبر ہے. یہ ممبر اس کی بات کہنے کے لیے ہے, ان کی بات کہنے کے لیے جن کا ممبر ہے. خیر اس موضوع پہ اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا, ورنہ یہ بھی ہماری زندگی کے اہم موضوع بن گیا. میں رکتے رکتے بھی ایک آدھ بات کہنا واجب محسوس کرنے لگتا ہوں. میرے عزیزوں, ممبر ہم نے آزاد چھوڑ دیا. میں ایک مشکل اور عرض کر دوں, دین کے دشوار لگنے کی وجہ ایک ہماری بے خبری ہے, دوسرے ہمارے رسم و رواج ہیں, تیسرے ہمارے ممبر ہیں جن سے اپنی باتیں اور اپنی سوچ دین کی سوچ بنا کے پیش کی جا رہی ہے. ہم نے ممبر کے سلسلے میں اپنے فریضے میں بہت کوتاہی کی ہے. باتیں آ گئی ہیں تو کہنا چاہوں گا آپ سے. ہم نے سمجھا ممبر پر ہم جسے چاہیں اسے بٹھا دیں. اس سلسلے میں قانون شریعت کچھ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے, جسے چاہتے ہیں بٹھا دیتے ہیں, چاہے وہ نظم پڑھنے والے کے لیے بیٹھے, چاہے تقریر کرنے کے لیے بیٹھے, چاہے بطور خطیب بیٹھے, چاہے بطور شاعر بیٹھے. ہم جسے چاہتے ہیں, جسے پسند کرتے ہیں, جو ہمیں اچھا لگتا ہے اسے بٹھا دیتے ہیں. کیا مذہب نے اسی طرح اس ممبر کو آزاد چھوڑا ہے؟ وہ مذہب کہ جس نے ہماری زندگی کے کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا, بیت الخلاء میں جانے تک کے اصول بتا دیے, نکلنے تک کے اصول بتا دیے, وہ اتنی اہم جگہوں کو بغیر حکم کے چھوڑ دے گا کہ ممبر پہ جسے چاہو بٹھا دو؟ نہیں, ہم نے غور نہیں کیا. ہم آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں, توجہ دیں, ہم آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں, کیا ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ کہ کچھ شرطیں امام جماعت کی. کیا شرطیں؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ مومن ہو. اور مومن ہونا کافی ہے؟ کہ نہیں, مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ نماز صحیح پڑھے, اس کی نماز صحیح ہو, اس کی قرأت صحیح ہو, اس کی تجوید صحیح ہو, وہ سورے صحیح پڑھے, وہ ذکر صحیح کرے, تب. اچھا تب یہ ہو گیا طے. ایک بات چپکے سے بتا دیجئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سورے صحیح ہیں, تلاوت صحیح, قرأت صحیح ہے, یہ کون طے کرے گا؟ یہ آپ طے کریں گے یا جو مذہب کا سوروں کا جانکار عالم ہے وہ طے کرے گا؟ آج ہمارے درمیان کوئی بھی اچھا سا آدمی, نیک آدمی مل جاتا, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ عادل ہے, لیکن اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں یہ آپ نہیں طے کر سکتے. اس کا عادل ہونا آپ طے کر لیں گے, آپ کے درمیان رہتا آپ طے کر لیں گے عادل ہے, اچھا انسان ہے, پرہیزگار ہے, عدالت کی شرط پوری ہے, لیکن اس کی قرأت بھی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ہمارے بزرگوں کے دور میں ایک طریقہ رائج تھا ہمارے ملک میں کہ نماز پڑھانے کا اجازہ بزرگ دیا کرتے تھے, اس لیے کہ بزرگ طے کریں گے جو عالم ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور یہ مسائل نماز سے واقف ہے کہ نہیں, یہ آپ نہیں طے کر سکیں گے. اگر آپ ٹیچر ہیں جونیئر ہائی اسکول کے اور آپ مینیجر ہیں اپنے انٹر کالج کے, تو انٹر کالج میں لیکچرر رکھنے کے لیے آپ سلیکشن خود سے کر لیں گے یا اس ایکسپرٹس کو لائیں گے جو انٹر کالج کے پڑھانے کے لیول سے اوپر کا آدمی ہو؟ تو پھر یہاں بھی ایکسپرٹ چاہیے بھائی. ہم نے ایکسپرٹ ہٹا دیے, ہم سب ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, اور اسی کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ ہماری ممبر تو چلا گیا ہے, محراب بھی دھیرے دھیرے. کچھ ہمارے درمیان شوقین لوگ ہیں جن کو شوق ہے کس طرح نماز پڑھانے آگے کھڑے ہو جائیں. جو اصلی عالم ہوگا اس سے آپ دیکھیں گے ہمیشہ گریز کرے گا اپنا بوجھ بڑھانے سے, اور جو شوقین مولوی بن گئے ہیں وہ دھکا دے کے آگے کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھانے کے لیے. اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ آفت بھی آئی ہوئی, مگر مسلح پر ایک نہیں کھڑا ہو سکتا کہ جس کی نماز صحیح ہو, ایک جس کے پاس اتنا علم ہو کہ احکام نماز کو جانتا ہو کہ کوئی غلطی ہو تو ٹھیک کر لے جائے. اتنا کافی ہے کیا؟ اگر کوئی ہمیں مل گیا مومن بھی ہے اور نماز صحیح بھی ہے اور علم والا بھی عالم بھی ہے تو بس کافی ہے, نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہ نہیں, ایک شرط اور ہے کہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہو, اپنے خواہشات نفسانی کو کچلنا جانتا ہو, گناہان کبیرہ سے بچنا جانتا ہو, اور کر لے تو بے شعورہ نہ ہو, دل زندہ ہو, احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور توبہ کرے, اپنی عدالت کی حفاظت کر سکے. تو امام جماعت کی شرط کیا ہے؟ مومن ہونا 1, عالم ہونا 2, عادل ہونا 3. آپ کہیں مولانا ممبر کی بات کرتے کرتے مصلی پہ کیوں چلے گئے؟ میں مصلی پہ اس لیے آیا ہوں کہ پروردگار عالم نے قانون ممبر اسی مصلی سے جوڑا ہے.
کہاں جوڑا ہے؟ جمعے کی نماز کا دن آیا، ہمارے مولوی صاحب جو پیش نماز ہیں ان کو بولنا نہیں آتا، ہم نے آج مجلس کے لیے خطیب بلایا، زبردست خطیب زبردست تقریر کرتے ہیں، ہم نے کہا آج ایسا کریں کہ خطبہ یہ مولوی صاحب دے دیں جو مجلس پڑھنے آئے ہیں اور نماز وہ پڑھا دیں جو روز پڑھاتے ہیں۔ کہا نہیں ہو پائے گا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا وہی نماز پڑھائے گا جو خطبہ دے، خطبہ جو دے گا وہی نماز پڑھائے گا۔ تو اب ہم نے جب دیکھا کہ خطبہ کون دے گا؟ جو نماز پڑھائے۔ نماز کون پڑھائے گا؟ جو عالم بھی ہو عادل بھی ہو۔ میں پھر ذرا وضاحت کروں گا، بچہ جلدی سمجھ گیا ہے بات۔ میرے عزیزو، ممبر پر کون آئے گا؟ ہر ایک نہیں آئے گا۔ شریعت نے جمعے کے دن اس ممبر کو مصلی سے جوڑ کے بتا دیا، ممبر پر اسی کو بٹھاؤ جو مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق ہو۔ مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق وہ ہے جو عالم بھی ہو عادل بھی ہو۔ خالی علم ہونا کافی نہیں ہے، علم کے ذریعے گمراہ بھی کر سکتا ہے تمہاری تعریفوں کے چکر میں، اپنے لفافے کے چکر میں۔ لہذا علم کے ساتھ عدالت بھی دیکھنا تاکہ ممبر پر آئے تو دنیاوی فائدہ نگاہوں میں نہ ہو، اپنی آخرت بھی سوچے تمہاری آخرت بھی سوچے۔ عالم کو بٹھانا عادل کو بٹھانا، ممبر تم سے یہ کہہ رہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہماری مشکلات میں مشکل یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہم نے ممبر ہر ایک کے حوالے کر دیا ہے، اور اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں، اس کا اختیار میزبان کے پاس ہے کہ وہ کس کو بٹھائے، اور وہ نہیں طے کر سکتا۔ تو جیسے ہر جگہ ایکسپرٹ کے مشورے ہوتے ہیں ویسے ایکسپرٹ تک جانا چاہیے، اور ایکسپرٹ بھی خالی عالم نہیں عادل ہونا چاہیے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کرے، وہ اسی کو بھیجے جو اس ممبر کا اہل ہے۔ بات درمیان میں نکل آئی، میں بات آپ سے کہاں کہہ یہ رہا تھا کہ شریعت نے 2 طریقے اپنائے ہیں، کہیں طریقہ کار معین ہے کہیں معین نہیں ہے۔ ایصال ثواب کی جتنی دنیا ہے اس میں شریعت کی طرف سے کچھ معین نہیں ہے، آپ کے لیے آزاد چھوڑا گیا ہے۔ یہ سب ہماری رسمیں ہیں، زندگی کو دشوار رسموں نے بنا دیا۔ بس میں آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں، مجھے خود بھی پروگرام میں جانا ہے، اور آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ تنظیم المکاتب نے کچھ نئے خدمات شروع کیے ہیں، اور اس میں نئی نسل کو کوچنگ کا انتظام کر کے انہیں جاب کے لائق بنانا، یعنی جو سرٹیفکیٹ لیے ٹہل رہے ہیں، جاب نہیں ملتی، انہیں انٹرویو دینا نہیں آتا، انہیں سلیقہ سے، مثلا سپاہی کی جگہ نکلے تو سیدھے کوئی جا کے اپلائی کرتا، کبھی سلیکٹ نہیں ہوتا، اسے 2-3 مہینے ٹریننگ دی جائے، کوچنگ کرائی جائے تاکہ وہ سلیکٹ ہو جائے۔ ہم نے پلان شروع کیا ہے اپلفمنٹ پلان کے عنوان سے، اس کے لیے ایک جگہ کوچنگ خریدی گئی تھی، عرصہ ہوا، اللہ نے اب توفیق دی، ٹھاکر گنج میں نیپیر پلازا کے نام سے کھویا منڈی کے سامنے 2 سے 5 وہاں پروگرام ہے۔ آپ سے دستبستہ گزارش ہے، ہم نے اشتہار تو پھیلایا تھا، یہاں بھی لگا ہوا ہے، لیکن آپ سے گزارش پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخیں گزری ہیں، ان کی مناسبت سے جشن بھی ہے، اور کچھ نئی خدمات کا افتتاح بھی، اس میں آپ سے شرکت کی التماس ہے، وقت نکال کے تشریف لائیں۔ مجھے بھی اس میں پہنچنا، انتظامات بھی دیکھنا، میں بات کو خود ہی، نماز وقت بھی ہو رہا، میں بات کو خود ہی ختم کر رہا ہوں میرے عزیزو۔ مگر یہ رسم و رواج سے چوکنا، اور دین کیا ہے اور رسم کیا ہے اس کی شناخت پیدا کرنا، اور اتنا علم ہمارا اوپر حاصل کرنا واجب ہے۔ ان رسم و رواج نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے، بس وہ بات کہوں اور بات کو ختم کروں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہم انسانوں کو کیپیسٹی دی ہے، گنجائش دی ہے، بہت گنجائش دی ہے، آگے بڑھنے کی بے انتہا گنجائش دی ہے، قاب قوسین اور ادنیٰ تک پہنچنے کی۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں انسان یہ کہہ سکے کہ بس اب اس کے آگے نہیں جا سکتے، آگے بڑھو کی گنجائش۔ اور اس نے ہم کو نیکیوں کی راہیں دکھا دی، اس نے کچھ نیکیاں واجب کر دی ہیں اور کچھ نیکیاں مستحب کر دی ہیں۔ بہت بڑی توجہ دے، بس کچھ نیکیاں واجب ہیں، کچھ نیکیاں مستحب ہیں۔ آپ ان واجب اور مستحب کاموں کی فہرست تیار کریں تو آپ یہ محسوس کر لیں گے کہ جتنی انسانی زندگی میں گنجائش ہے اتنی نیکیاں اللہ ہمیں بتا چکا ہے۔ مستحب کر دی ہے، لہذا اگر سب نہیں کر سکتے، چھوڑنے کی گنجائش بہت رکھی ہے۔ واجب کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، واجبات تھوڑے سے ہے، زیادہ تر نیکیاں مستحب ہیں کہ اپنی اپنی کیپیسٹی سے چلو۔ واجب اتنا ہی کیا ہے جتنا ہر انسان کر سکتا ہے۔ ذرا اگر آپ غور کریں گے واجبات کی فہرست پہ، اور جہاں نہیں کر سکتا وہاں واجب بھی نہیں کیا۔ حج واجب ہے مگر اسی پہ واجب ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس ہے نہیں اس پہ واجب بھی نہیں۔
تو جتنا اس نے واجب کیا وہی کیا جو ہر انسان کر سکتا ہے. مستحبات بکثرت ہے، جتنی آخری گنجائش انسان میں ہے اتنے سنت اور مستحب کام اور اچھے کام اللہ نے رکھ دیے ہیں. بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے پوری میری صلاحیت بھر مستحبات اور واجبات کے نام پر نیکیاں مجھے کرنے کی راہ بتا دی ہے، تو اب اگر ان نیکیوں کے بعد تو 4 کتابیں گریں گی اور 2-4 کتابیں ٹیڑھی ہوں گی. پر رسم و رواج کا حال بھی یہی ہے. اگر انہیں دین کی دنیا میں بڑھایا جائے گا تو یا یہ واجبات و مکروہ مستحبات کو مجروح کریں گے یا انہیں ڈھکیل کے الگ کر دیں گے. دین کی جگہ یہ رسم و رواج لے لیں گے، اور دین کی جگہ رسم و رواج لے گا تو ہم بے راہے پہ چلے گئے. وہ ہے ہی نہیں ہے جو کرنا چاہیے تھا، وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے مانگا نہیں ہے، اور جو اللہ نے مانگا وہ ہم کر نہیں رہے ہیں. یہ گھاٹے کا سودا ہے. لہذا میرے عزیزو، دین سے ہماری بے علمی اور بے خبری ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہ رسم و رواج ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک صلوات مل جل کی بھیج دے محمد و آل محمد علیہ وسلم. اور اسی دین سے دوری، اسی دین سے بے خبری اور اصلی دین تک پہنچانے کی مہم تھی جو کربلا میں حسین اٹھے تھے، اور انہوں نے آواز دی تھی کہ میں نہ لوگوں کو ستانے کے لیے اٹھا ہوں، نہ فتنے پھیلانے اٹھا ہوں، نہ کسی پہ ظلم کرنے کے لیے اٹھا ہوں، نہ اترانے کے لیے اٹھا ہوں، نہ غرور دکھانے کے لیے اٹھا ہوں. پھر کیوں اٹھا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں صرف اس لیے اٹھا ہوں کہ میرے نانا رسول اللہ کی امت میں جو بگاڑ آیا ہے اس بگاڑ کو ٹھیک کروں، ان کے عقیدے درست کروں، ان کے اعمال درست کروں، ان کے اخلاق کو درست کروں. اور اس مہم میں حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ سب انہوں نے لگا دیا. اس مہم میں حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ سب انہوں نے لگا دیا. انسان ایک جان کا مالک ہوتا ہے، انسان دنیا میں مال کماتا ہے، انسان صاحب اولاد بنتا ہے، انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو ایک عزت، ایک وقار حاصل کرتا ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک جگہ حاصل کرتا ہے. کربلا والوں نے یہ سب اللہ کے لیے، دین کے لیے، دین کے بچانے کے لیے لگا دیا. جان کی قربانی اس طرح دی کہ سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تھا تب بھی لبوں پر ذکر خدا تھا. مال کی قربانی اس طرح سے دی کہ پھوپھیوں اور بہنوں کی سروں سے چادریں چھن گئی. اور اولاد کو اس طرح قربان کیا کہ جو اپنے پیروں پہ چل کے نہ جا سکتے تھے انہیں آغوش میں لے کے میدان تک پہنچا دیا. اور ان سب سے مشکل تھی وقار کی قربانی. شریفوں کی دنیا میں سب سے مشکل قربانی ہے وقار کی. جان قیمتی، مال قیمتی، اولاد قیمتی، مگر سب کی قیمت برابر نہیں ہے. جان سے مال قیمتی نہیں ہے، جان بچانے کے لیے مال لٹا دیا جاتا ہے. مگر صاحبان اولاد جانتے ہیں کہ جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے اولاد. اور انہوں نے اولاد بھی ایسے قربانی کے لیے دی تھی کہ جب اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے سجا کے گھوڑے میں بٹھا کے رخصت کیا تھا تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، پروردگار گوار اللہ، اب تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو صورت و سیرت میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ تھا، اور میرا جب جی چاہتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت کروں تو اپنے اس بیٹے کے چہرے پر نظر ڈال لیتا تھا. پروردگار گوار ہے نا. سخت تھی دشوار تھی قربانی. کیسی قربانی کہ جب بیٹے کو سوار کر کے بھیجا تو بیٹا تیزی سے گھوڑا تولاتے ہوئے چلا. بڑی مشکل سے عادت میری تھی کہ ایک مرتبہ کانوں میں آواز ہے جیسے کہ وہ گر پڑا ہو. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ زمین سے خاک جھاڑتا اٹھ رہا ہے. بابا یہ زحمت کیوں کی؟ کہا بیٹا تم نہیں سمجھ سکتے، صاحب اولاد نہیں.
بچے کی قربانی کیسے دی؟ جب حل من ناصر ینصرونہ کی صدا بلند کی تو ایک مرتبہ خیموں سے بیویوں کے بے چین ہو کے تڑپ کے رونے کی آواز آئی. پلٹ کے آئے زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، اتنا گریا بے چینی سے کیوں؟ کہا آقا جب سے تم نے استغاثہ بلند کیا اصغر گش میں تھے، جھولے سے خود کو گرا دیا، کسی گود میں نہیں رکتے. حسین سمجھ گئے اصغر اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے جس وعدے پہ میں اصغر کو مدینے سے لے کے آیا تھا. کیسے لے کے آئے تھے؟ بس دو فکریں سن لیں، دو آنسو اور نکل جائیں. کیسے دی اولاد کی قربانی؟ حسین کا قافلہ جب مدینے سے چلا تھا، اصغر چند دنوں کے تھے، ماں کی گود میں بیٹھے تھے، ماں سوار ہو چکی تھی، قافلہ چل چکا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی قافلہ روکو روکو، حسین کی بیٹی ایک بار اور سب سے ملنا چاہتی ہے. فاطمہ کبریٰ ملنا چاہتی ہے، بیمار بیٹی ایک بار اور گلے سے لگ جانا چاہتی ہے. قافلہ رکا، ایک ایک بی بی سے رخصت ہوتی ہوئی رباب تک پہنچی، بھیا کو گود میں لیا، ننھے سے بھیا کو جو چند دنوں کا ہے آغوش میں لے کے سینے سے پہننے لگایا. دیر تک سینے سے لگائے رہی. ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، بیٹا اب رخصت کرو قافلہ چلے. کہا اماں اب یوں نہ دوں گی، میرا بھیا جس کی گود میں خود سے چلا جائے اسے دے دوں گی. رباب نے گود پھیلائی، آجا میرے لال، آجا میری گود میں. مگر اصغر نہ ہی آتے. پھوپھی آئی میری گود میں آجا، بڑی بہن آئی سکینہ نے ننھے نے ہاتھ پھیلائے، بھیا میری گود میں آجا. اصغر راضی نہیں ہوتے. قافلے کو دور ہوئی، حسین پہنچے، کیوں نہیں آتے؟ اصغر تک پہنچے. ایک مرتبہ اصغر سے حسین نے کہا، حسین نے آغوش پھیلائی، آجا میرے لال میری گود میں آجا. مگر اصغر نے اپنی بہن کے سینے سے لگ کے نہ جانے سینے کی کون سی دھڑکنوں میں درد کو محسوس کیا تھا. مسکرا کے لب چپ رہے. اصغر حسین کی گود میں نہیں آتے. ایک مرتبہ حسین نے جھک کے اصغر کے کانوں میں کچھ کہا. ہمت کے اصغر اب آپ کی گود میں آ گئے. کیا کہا تھا حسین نے؟ رک جاؤ بہن کے پاس، مگر کربلا میں جب تیرا باپ اکیلا ہوگا دشمنوں کو حسین کی بات کون پہنچائے گا؟ وہی وقت آ گیا. گود میں لے کے اصغر کو پہنچایا، گود میں شہید ہوا. کلیجے کا ٹکڑا گود میں تڑپ کے باپ کے سینے پہ دم توڑ دیا. تیر نکالا، خون لے کے چلو میں چہرے پہ ملا، خیمے کی طرف چلے. شاید رباب کا چہرہ سامنے آ گیا، میرے بچے کی خیر ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے پیچھے ہٹے. آگے پھر بڑھے رضم بقضائہ ہی و تسلیما لامرہ، لے کے در خیمہ پہ پہنچ گئے. لے جاؤ رباب، اپنے بچے کو لے جاؤ. ماں آ گئی، چہرہ ڈھلا ہوا، گردن کٹی ہوئی، خون میں کرتا ڈوبا ہوا. ارے میرے لال، اس بے دردی سے تیرے جیسے کمسن بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے، اسے قبول فرما، اور اس سے جو ثواب ہمیں ملا ہے اسے ہم محمد و آل محمد کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں. اس سے جو مزید اجر و ثواب تجھ سے ملا اسے تو مرحوم سید محمد رضوی کی روح تک پہنچا دے. پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مالک ہم سے جو خطائیں اور لغزشیں نادانی میں ہوئی انہیں بھی معاف فرما، اور جو ہم نے تیرے وجود کا یقین کرتے ہوئے بھی سرکشیاں کی ہیں معبود، ان سرکشیوں سے بھی تو چشم پوشی فرما لے کہ تو بڑا کریم ہے. پروردگار جو زندگی بچی ہے اس میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، جو زندگی بچی ہے اس میں نیکیاں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. جو زمین پر تنگ دستیوں کا، بے روزگاری کا، بے اولاد ہونے کا شکار ہے انہیں اولاد دے، روزی دے، تنگ دستی سے نجات عنایت فرما. زمین پر مظلوموں کی تعداد بڑی ہے، نائجیریا سے لے کے یمن تک، سعودی عرب سے لے کے عراق تک مظلومین کی حفاظت فرما. پروردگار پڑوسی ملک میں روز شیعان حیدر کرار کے ساتھ شدید ترین ظلم ہوتا ہے. کربلا میں جیسے کن خنجر سے حسین کو ذبح کیا گیا تھا ویسے پھر ظالموں نے تاریخ دہرائی ہے. وہ چاقو، بہن کہہ رہی تھی کہ وہ چاقو جس سے پھل بھی نہیں کٹ سکتا اس سے میرے بہن بھائی کا گلا کاٹا گیا ہے. معبود ان شہداء کو درجات شہداء کربلا عنایت فرما، ان کے وارثوں کو صبر عنایت فرما. ہماری
اس ملت کی حفاظت فرما، اس قوم کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، زمانے کے مولا کو ہم سے راضی خوشنود فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید محمد رضوی کی روح کو ہدیہ فرما دے۔